خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، حافظ اویس صاحب، مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور قبلہ علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب. سب کا بہت بہت شکریہ. رضا داؤدانی صاحب، آپ سے آغاز کر رہا ہوں اس سوال پہ کہ ابھی گورنمنٹ نے اور عدالت کی فیصلے کے نتیجے میں لاک ڈاؤن ہو گیا ریلیکس، شاپنگ مالز کھل رہے ہیں، مارکیٹس کھل رہے ہیں. ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے، ظاہر ہے معاشی مشکلات بھی ہیں تو اس فیصلے کی میرٹ میں بات نہیں کر رہے. لیکن اب اس فیصلے کے نتیجے میں لوگ جو باہر آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور بد احتیاطی ہو رہی ہے. یعنی کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر پہ بیٹھے بھوکے مر جائیں، آپ باہر آئیں، آپ اپنا کاروبار چلائیں. تو گورنمنٹ نے اجازت دی تو ہم کون ہوتے روکنے والے. لیکن جو بنیادی احتیاطی، ماسک تو لگایا جا سکتا ہے، ہاتھ نہ ملانا تو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، گلے لگنا تو بندے سے بندہ چپکے نا یہ تو اوائڈ ہو سکتا ہے. اگر کوئی بھی انسان یہ والی احتیاط نہیں کر رہا، جو کہ آسانی سے ممکن ہے، جس کا غربت اور امارت سے کوئی تعلق نہیں، ہاتھ نہیں دھو رہا کوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے، تو میں اخلاقی اعتبار سے نہیں، شرعی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، وہ گناہگار ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، اخلاقی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اگر معلوم ہے، ڈاکٹرز کی ایڈوائز بھی موجود ہے کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز بالکل کہ اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پینڈیمک ابھی کوئی ختم نہیں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پھیلنے کے اور امکانات موجود ہیں. جی ہاں. تو جو حکومت نے اجازت دی ہے یا سپریم کورٹ نے جو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اس اجازت کو ایکسرسائز کریں، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ جتنے بھی پریکاشنری میجرز ہیں وہ لینے ضروری ہیں، اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر بھی. اور اس میں پھر واپس ایک ذمہ داری آئے گی انتظامیہ کی کہ جہاں جہاں وہ اس بات کو محسوس کرے اس کو پھر میک شور کرے کہ امپلیمنٹ کروائیں، چاہے اویئرنیس کیمپین میں اضافے کے ذریعے سے آگاہی مہم زیادہ تیز کی جائے، مختلف جگہوں پر جہاں پر مارکیٹس ہیں وہاں پر اس طرح کے پینافلیکسز یا وہاں پر اس طرح کے میسیجز ڈسپلے کیے جائیں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے. اس کا کیا کریں کہ جو دیکھ بھی رہے ہیں میسیجز، جس کو پتہ بھی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. میں ذاتی مثال ہو چکی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پچھلے دنوں ایک صاحب نے ہاتھ بڑھایا ملانے کے لیے اور میں نے نہیں ملایا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ رسول اللہ کے ماننے والا، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، ہاتھ نہیں ملا رہے، کچھ نہیں ہوگا. اس کا کیا کروں میں؟ احتیاط یقیناً وہ ٹول ہے کہ جس پر عمل کیا جائے گا. لا تلقوا، اسی خدا کا کہنا ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اتفاق سے وہاں پر ایدی ہی کا لفظ موجود ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ایک انسان اگر اس طرح کی کوئی چیز کرتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ چھت پر چڑھ جائے اور وہاں سے چھلانگ لگا دے اور کہ میں اللہ پر اللہ کا ماننے والا بچائے گا مجھے بچانا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی معقول اپروچ نہیں ہے. پروردگار عالم نے انسان کو فہم، بصیرت، سمجھ دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو علم موجود ہے اس کی روشنی میں ایک انسان اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ڈیوائز کرتا ہے. تو اس تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد بھی اگر ایک انسان اتنی غیر معقول حرکت کرے گا تو وہ خود اپنے نقصان کا بھی ذمہ دار ہوگا، اور شرعی اعتبار سے جو دوسرے افراد اس کے دائرے میں آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچانے کا بھی ذمہ دار ہوگا. تو اس کا مطلب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بنیادی احتیاط ہے، اگر میں وہ احتیاط نہیں کر رہا جس کا پیسوں سے تعلق ہے، کہ میں بڑا آسان ہے کہنا بھائی گھر پہ بیٹھے احتیاط کر، نہیں، جس کا پیسوں سے اور کوئی تعلق نہیں ہے، ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، جو افورڈ بھی کر سکتا ہے سارے، وہ پھر اس کی طریقے سے شرعی ذمہ داری بھی ہے یہ احتیاط کرنا؟ 100% اس کی شرعی ذمہ داری ہے. اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں؟ اس پہ اتفاق ہی ہے سب کا؟ بالکل کلیئر ہے، اسی طریقے سے ہے، اور یقیناً ان تمام احتیاطوں کو فالو کرنا چاہیے، یوں سمجھ کر کہ احتیاط کو اپنانا اور ان کو اختیار کرنا، یہ بھی چونکہ ہماری شریعت کی طرف سے باقاعدہ اس کو ریکمنڈ کیا گیا ہے، تو جب اچھی نیت کے ساتھ اس کو آپ اپنائیں گے تو یقیناً پھر یہی عمل آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہو جائے گا. ہمارا دین یعنی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ جو ڈاکٹرز کی احتیاطیں اور علاج اور پرہیز ہوتے ہیں نا جی، لیکن آپ اس کے اندر یہ نیت کر لیں کہ ہماری شریعت بھی اس کو تائید کرتی ہے تو وہ باعث ثواب ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی جہاں جہاں جن آیتوں میں خصوصاً وضو کی جگہ پر تیمم کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم پانی پر قادر نہ ہو یا بیماری ہے تو تم تیمم کرو، تو اس کو بھی علماء نے ایک پرہیز پر ایک استدلال قرار دیا ہے، یعنی کہ پرہیز کا ایک اشارہ ہے. اور اس کی تشریح تفسیر میں ہمارے استاد علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حوالے سے بڑے محتاط بھی، یعنی پرہیز کے معاملے میں بڑے وہ حساس بھی تھے، لوگوں کو اس حوالے سے بڑی تلقین بھی کیا کرتے تھے، شاگردوں کو بھی. ان کی اپنی پوری زندگی بہت احتیاط اور پرہیز میں گزری، تو انہوں نے خود اس آیت کی تفسیر میں اور دیگر آیتوں کی تفسیر میں کافی صفحات پر مشتمل پرہیز اور علاج پر بہت گفتگو کی ہے، تو وہ اس کو باعث ثواب بھی قرار دیتے تھے. تو بہرحال ہم اچھی نیت کے ساتھ ضرور ان احتیاطوں پر عمل کریں جو بتائی جا رہی ہے. بالکل ایک جملہ اس کے اندر ایڈ کروں. گفتگو تو کر چکے، گفتگو مکمل ہو چکی. دیکھیں جس وقت پاکستان کے اندر یہ مساجد کے حوالے سے SOP پر سائن ہوا اور ایک معاہدہ ہوا تو ہمارے علماء کرام نے اتنی زیادہ
وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے لوگوں کی جانوں کے لیے اور لوگوں کے صحت کے لیے، اور جس پرہیز کا مفتی صاحب ذکر فرما رہے ہیں، قبلہ ذکر کر رہے ہیں، تو ڈسٹنس اور سارے معاملات اور سینیٹائزر، آپ یقین کریں وسیم بھائی، لوگوں نے ان علماء کرام کو بھی اور ہمیں بھی کہا کہ بزدل ہو گئے آپ لوگ، حکومتی احکامات کو جوتے کی نوک پر اٹھا کے پھینکو، یہ کر دو۔ ہم نے کہا بات یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ کے سامنے کھڑے ہونا کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں، صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی صحت اور لوگوں کی جان کا معاملہ ہے، تو علماء کرام نے اتنی وسعت قلبی کا پاکستان کے اندر مظاہرہ کیا۔ ہمارا بہت سارا لبرل میڈیا بڑی باتیں کر رہا تھا، لیکن علماء نے یہی کہا ہم مساجد بھی بند نہیں کریں گے، لیکن احتیاط جس کا ذکر فرما رہے آپ، ان احتیاطی تدابیر کو، تو وہ یہی کہا کہ یہ احتیاط کوئی توکل کے خلاف یا ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ احتیاطی تدابیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ثقیف سے فرمایا کہ انی بایاتو کا، تمہاری بیعت میں نے کر لی ہے، بس وہاں سے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور سے بڑھ کر تو دنیا کے اندر کوئی متوکل نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ توکل یا ایمان کے خلاف ہے۔ صحیح جی، جو میرا ذاتی تجربہ تھا اس نے میں نے شیئر کر لیا کہ میں حیران ہو گیا کہ آپ ان کے ماننے والے اور آپ ہاتھ نہیں ملا رہے، آپ ڈر رہے ہیں یار۔ میں نے کہا اچھا، ذرا سوال سنائیے گا جناب، پہلا آج کا کیا ہے؟ میں اکرام سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا 13 سال 2 ماہ اور 10 دن کی عمر میں اس دنیا سے اپنے ایک دوست کے ساتھ سائیکل پہ کہ الیکٹرک کی غفلت کا شکار ہوا۔ اللہ، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم والدین آخرت میں کچھ اجر پائیں گے یا ہم دنیا کی طرح وہاں بھی تہی دامہ رہ جائیں؟ اللہ اکبر۔ اف، حافظ صاحب، یہ ایک ماں بتا رہی ہے کہ ان کا بیٹا 13 سال کا بیٹا، کہ لگ رہا ہے ایسا ہے کہ شاید کرنٹ لگنے سے ایسے کوئی معاملہ ہوگا، کہہ رہی ہیں کہ الیکٹرک کے باعث۔ سوال سن لیا آپ نے، میں دہرانے کے جی بالکل، یہ بڑا دکھ کا لمحہ ہے اور ہم اس خاتون کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ دکھ میں شریک ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کبھی مال لے کر اور کبھی جان لے کر۔ تو جان لینا اور آزمائش میں ڈالنا، اس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک نے فرمایا۔ اور پھر خاص طور پر کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے نا، تو اس کی تو خاص ایک، آپ کہہ لیں کہ خاص ذکر ہوتا ہے آسمانوں میں۔ اللہ، رب کائنات اس فرشتے سے کہتا ہے کہ جو اس بچے کی جان لے کر آتا ہے کہ تو میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آیا، وہ کہتا ہے یا اللہ میں لے آیا تیرے حکم کے مطابق۔ میرے بندے نے کیا کیا؟ تیرا بندہ تیرا شکر کر رہا تھا اور تیری حمد بیان کر رہا تھا، تو رب کائنات فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک بیت الحمد بنا دو، اللہ، حمد کا گھر۔ یہ جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو میں اسے وہ گھر پیش کروں گا، وہ بچہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ محل اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیا میں مسلمان نہ دنیا میں تہی دامن ہوتا ہے، یعنی خالی ہاتھ رہتا ہے، نہ آخرت میں۔ انہوں نے اگر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، یعنی صبر کیا ہے، یعنی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں بھی اجر پا رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ نے ان کے لیے محل تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ مطمئن رہیں گے انشاءاللہ، سبب آسانیاں ہوں گی بعد میں اور چھوٹا بچہ تو ویسے ہی شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی جو چھوٹا بچہ، یعنی اگر نابالغ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے تو پھر ظاہر ہے اس کا تو اپنا حساب کتاب نہیں ہے، تو وہ محض ایک پھر آزمائش بنتا ہے اور پھر وہ اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کر جاتا ہے۔ تو یہ نوید آخرت کے حوالے سے بہت زیادہ۔ پھر اگین رضا داؤدانی صاحب، یہ جو آپ بات پر کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ کی بھی اپنی کوئی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ایک ادارے نے اپنے تار اور یہ صحیح نہیں لگائے اور اس کی وجہ سے ایک ماں کا جوان بیٹا مر گیا، تو یہ تو مطلب یعنی کیا کہیں؟ ظاہر وسیم، اس کے اندر بھائی بات یہ ہے کہ الیکٹرک کا بھی اپنا ایک ورژن ہوگا، وہ ظاہر ہے خود اپنا موقف دے سکتے ہیں، وی کین ناٹ بی ان دیئر شوز، لیکن یہ کہ جو چیز نظر آتی ہے ایسا تو نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے، ہم سڑکوں پر جا رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں، مفتی صاحب نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو ایلوبریٹ کیا اور کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ بس ایک آیت مجھے یاد آ رہی تھی کہ پروردگار عالم سورہ طور کے اندر تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم،
یعنی وہ یہ تو چھوٹے بچوں کی بات ہے نا، پروردگار فرماتا ہے وہ جو ایمان لائے اور جن کی ذریت نے یعنی جن کی اولاد نے اس ایمان میں ان کی اتباع کی، ہم ان کو بھی ملحق کر دیں گے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ یعنی جنت میں۔ اس کی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ ممکن ہے کہ اس اولاد کے اعمال میں کچھ کوتاہی بھی رہ گئی ہو، مگر پروردگار عالم ان ماں باپ کے دلوں کو شاد کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولاد کو اپ گریڈ کر کے، جیسے آپ نے اکنامک کلاس سے بزنس کلاس میں کہا کہ ان کو وہاں لے جاؤ تاکہ ان کے ماں باپ کو اور زیادہ خوشی ملے، تو یہ بچے تو وہ تھے کہ جو شاید بالغ بھی نہ ہوا ہو، پروردگار عالم اس کے ذریعے سے ان کے تمام تر جو وہاں کے معاملات ہیں ان کو بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اتنی دعا تو میں ضرور کروں گا کہ شہدائے کربلا میں جناب قاسم کے ساتھ خدا ان کے فرزند کو محشور فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سوال سنائیے گا جی اگلا۔ مجھے پوچھنا تھا کہ شوال کے روزے جو ہے وہ کنزیکیٹیولی 6 رکھنے ہوتے ہیں یا پھر ہم شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ اب یہ لوگ ایسا عید موڈ میں ہم داخل ہو رہے ہیں تب یہ سوالات اب تو یہ سوالات ہوتے ہیں رضا بھائی، دیکھیں میں نے ایک سوال عید سے متعلق 21-22 کو کیا تھا، رضا بھائی نے کہا بہت جلدی آپ عید کے معاملات لے آئے، اب تو ذرا بنتا ہے۔ جی بتائیے گا۔ شرعی طور پر ویسے بہتر تو یہی ہے کہ عید کا پہلا دن تو ظاہر ہے منع ہے روزہ رکھنا، پہلا دن فرسٹ دن تو بالکل منع ہے، اجازت ہی نہیں، صحیح بالکل۔ اس کے بعد پھر شوال کے روزوں کی ایک فضیلت کا آغاز ہوتا ہے، تو اگر جو لوگ تسلسل کے ساتھ رکھیں تو اتنا زیادہ افضل اور بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو تسلسل کے ساتھ رکھنے میں کوئی مشکلات ہیں یا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ سیکنڈ ڈے سے بھی شروع کرنے میں مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً سیکنڈ ڈے سے شروع کریں، آپ چند دنوں کے بعد شروع کر لیں یا درمیان میں وقفے کے ساتھ 6 کا شمار پورا کر لیں، شوال تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ یقیناً بہت، اس کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے صیام الدہر یعنی کہ پورے زندگی بھر یا زمانے بھر اس نے روزے رکھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت افضل ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ بتائیے خواتین اگر رمضان میں جو روزوں کا شمار پورا نہیں کر پا رہی، وہ ان روزوں کے قضا کے عنوان سے شوال میں روزے رکھ لیتی ہیں تو اس ثواب کی حقدار ہو پائیں گی؟ بہت یعنی بنیادی میں سمجھتا ہوں سوال ہے، کیونکہ اکثر یہ سوال آتا ہے اسی حوالے سے، بالکل اسی طرح۔ تو اس میں جو فقہاء کرام کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ نیت کوئی ایک طے کرنی چاہیے ہمیں متعینہ طور پر۔ بعض خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ 2 نیتیں، کہ ہم اپنی قضا کی بھی نیت کر لیں اور شوال کی بھی نیت کر لیں، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور بہتر یہی ہے کہ قضا کی نیت کریں تاکہ وہ جو بنیادی قضا ہے وہ ادا ہو جائے، اور پھر ایک امید کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ دن شوال کے چل رہے ہیں تو اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے، کمی نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ بہت سی خواتین ہیں کہ جو دونوں کا الگ الگ اہتمام کرتی ہیں، اپنی قضاؤں کا بھی اہتمام کرتی ہیں پھر شوال کا بھی ہے، تو جسے اللہ جتنی توفیق خیر عطا فرما دے اتنا مطلب ایک بہتر عمل۔ یہ تو بیسٹ ہے جو آپ نے بتایا کہ الگ الگ، لیکن اگر کوئی نہ کر سکتا ہو تو بہترین اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ قضا روزے آپ شوال میں ہی رکھ لیں تاکہ آپ انشاءاللہ دونوں ثواب کے حقدار، دونوں ثواب، لیکن نیت آپ قضا کی کریں گے، ہاں نیت ایک اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں فقہ جعفریہ اس کے اندر بھی جیسے کہ حدیث بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، وہ حدیث ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے صیام الدہر کے حوالے سے، اور جو عدد ہے اس کو معین کیا گیا ہے 4 سے 9، 4 شوال سے 9 شوال تک، کہ اگر 4 سے شروع کرے اور 9 پر تو یہ 6 دن ہو جائیں گے تو زیادہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ ویسے یہ 6 روزے کبھی بھی رکھے جائیں، اور وہی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ خواتین کے لیے متعین ہے، خواتین نہیں کسی کے لیے بھی، فرض کیجیے کوئی بیمار تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو اب اس کے ذمے پر ہے، تو اب اس ذمے کی وجہ سے قضا روزہ اگر کسی پر آ جائے تو فقہ جعفری میں پھر وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قضا روزہ ہی رکھے، جب قضا روزے مکمل ہو جائیں پھر اس کے بعد وہ مستحب روزے رکھ سکتا ہے۔ اور وہی والی بات کہ پروردگار عالم کے کرم سے کیا بعید ہے کہ وہ جب قضا روزے رکھے تو ساتھ ہی ساتھ شوال کا جو خاص ثواب ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب اسی اندر یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ مثلا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز اس دن پڑھنا بہت ثواب ہے، 2 رکعت نماز یہ کرنا بہت ثواب ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ مثلا فجر کی نماز اتنی قضا ہے اگر کسی کی، تو پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پہلے وہ اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے فجر کی قضا پڑھ لے تاکہ وہ جو ایک قضا تھی وہ تو ادا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ابھی مجھ پر چونکہ وہ ایک معاملہ تھا اس لیے میں پہلے یہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ پہلے یہ جو میرا پینڈنگ معاملہ ہے تو ختم ہو۔ دیکھیں ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر بھی یہ مسلم اصول ہے کہ جو قضا ہے وہ مقدم ہے، اس لیے کہ وہ تو فرض ہے نا، صحیح، اس کی تو مسئولیت ہے، اس کی تو جواب دہی ہے، صحیح۔ یہ جتنے نوافل راتوں کے ہیں یا جن کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، شب برات کے نوافل ہیں یا کوئی بھی روزے ہیں یا کوئی بھی نفلی چیز ہے، نفلی چیز کبھی بھی فرض پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے،
اور ہمارے ہاں بھی یہ اس مسلم اصول ہے کہ جس کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ اپنی نمازیں پڑھے، جس کے روزے چھوٹے ہوئے وہ اپنے روزے دے، روزے ادا کرے. اسی طرح جس کی زکوٰۃ نہیں ہے اور وہ لوگوں کو ویسے خیرات و صدقات چیریٹی کر رہا ہے، حاتم تائی بنا ہوا ہے، پہلے سب سے پہلے جو فرضیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے سب سے پہلے وہ ادا کرے. یہ ہمارے ہاں ایک فیشن بھی بنا ہوتا ہے اور دین کی غلط سمجھ ہے کہ جو چیز اول ہے اس کو آپ اول نہیں رکھ رہے ہیں اور ویسے آپ جو ہے دوسری چیزوں کے اندر آگے بڑھ بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے کہتے سنا کہتے ہیں فجر کی کہتے ہیں وہ تو ہے نا وہ تو کر لیں گے، اس نماز کا دیکھو کتنا ثواب ہے، پہلے یہ تو پڑھ لوں میں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ہمارے ہاں بھی عاشورہ کے دن بھی بڑے بڑے پرچے بانٹے جاتے ہیں کہ اتنی اتنی رکعتیں پڑھیں فلاں کریں. تو میں تو بہرحال آج تک محراب و منبر پہ نہ کبھی بیان کیا زندگی کے اندر اچھا ان نوافل کو، نہ لوگوں کو ترغیب دی اور نہ یہ سب کچھ کیا. یہی کہا کہ سب سے پہلے فرض ادا کرو، تمہارا فرض ادا نہیں ہے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہم آتے ہیں کہ حضرت آپ دعا فرمائیے، حضرت آپ دعا فرمائیے، حضرت آپ دعا فرمائیے، شب برات ہے اور ادھر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے ہوتے ہیں. تو میں باقاعدہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی دعا کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں، کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. لوگ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے غلط قسم کا اعلان کر دیا. اگر وہ راضی نہیں ہیں تو ہماری دعائیں تمہارے حق میں قبول ہی نہیں ہوں گی. اور یہ جرت مجھے یقین کیجئے مجھے کبھی زندگی کے اندر یہ جرت نہیں آ سکتی تھی. کس نے دلائی؟ ایک مرتبہ خاندان مہرارہ کے نجیب میاں برکاتی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے سارے مریدوں کو کہا، انہوں نے کہا جی کہ کوئی ہم پیر ہیں، پیروں کے پاس آتے ہیں دعا کرنے کے لیے، کوئی ہماری دعا میں تمہارا حصہ نہیں ہے اگر تم والدین کو ناراض کر کے آئے. تو ان کو دیکھ کر مجھے جرت پیدا ہوئی. میں نے کہا پیر تو کہتا ہے جو مرضی کر کے آؤ میں تمہیں معاف کروا دوں گا. یہ نرالا پیر ہے جو کہتا ہے کہ بالکل جب تک وہ فرض ادا نہیں کرو گے اور وہ اصل دعا نہیں کراؤ گے. تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ پگڈنڈی کے راستے پکڑے ہوئے ہیں، جو اصل چیز ہے اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. قوم کو اصل چیز کی طرف لے کر آئیں. وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ فرائض ہیں، اس کے بغیر آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اور ایک جملہ صرف ایڈ کروں گا اسی گفتگو کے اندر کہ آج بھی دیکھیں ہم وظائف والے لوگ ہیں، وظائف بھی دیتے ہیں، یہ پڑھیں وہ کریں فلاں کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، جو وظیفہ کسی شیخ نے نہیں، کسی امام نے نہیں، بلکہ رب کائنات نے حضور کے وسیلے سے عطا فرمایا. سبحان اللہ، صحیح، سبحان اللہ. لیکن حافظ اس میں مطلب یہ تو ہے نا، اس پہ تو اگری کریں گے نا علامہ صاحب بھی، آپ بتائیے گا اگر کہ مثلا شب قدر کے حوالے سے کوئی 2 رکعت نماز ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی مثال دے رہا ہوں 10 منٹ لگتے ہیں اور بہت اجر و ثواب ہے. تو میں مثلا اس طرح کر لوں کہ یار یہ 2 رکعت نماز آج کی شب کی مخصوص ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے، تو میں یہ پڑھ لوں، پھر اس کے بعد میں فجر کی قضا نماز بھی پڑھ لوں میں. یعنی روزوں کے معاملے میں تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کیا نماز پہ آپ بھی پھر بعد میں بتا دیجیے گا، اس پہ کنکلوڈ کریں گے کہ کیا نماز کے معاملے میں بھی کیا فقہی طور پر یہ پابندی ہے کہ نہیں پھر آپ کوئی مستحب نماز نہیں پڑھیں گے جب تک آپ اپنی تمام قضا نماز ہے؟ کیونکہ ہوتا ہے پھر کوئی انسان سوچے میری تو اتنی ساری قضا ہیں کہ میں تو زندگی بھر مستحب نماز پڑھ ہی نہیں پاؤں گا کبھی. پھر جی بالکل، اس میں علماء کے دونوں طرح کے نظریات ہیں. لیکن بہرحال ایک تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جب انسان کی قضا نمازیں رہ جاتی ہیں تو اس کو ہم ایک مالی قرض کے ساتھ مشابہت دیں کہ جب ہم پر ایک قرض آ جاتا ہے تو ہم کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، جی رہے ہوں، جو بھی کر رہے ہوں، ہمارا ذہن قرض کی طرف یہ اتارو یار. ہاں ٹھیک ٹھیک صحیح. یہ جو بوجھ ہے نا، پہلے تو فرض نماز کا یہ محسوس کرتے رہیں. بڑی شب میں اگر آپ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ یعنی ایک آپ کا شوق موجود ہے، ذوق موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے نفل بھی ادا کر لیے تو اللہ سے اس پر اجر کی امید ہے، ٹھیک عطا فرمائے گا. وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ بھی نیکی کی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جو جواب ہے، جو اجر ہے، وہ اس کو پائے گا. ہاں یہ اگر اس صورت میں ہو کہ نفل کی رغبت موجود ہے اور فرض کی رغبت ہی نہیں ہے، یعنی اس طرف آپ کا ذہن ہی نہیں جا رہا کہ بھئی قضا کرنی ہے یا نہیں، 100 نوافل پڑھ لو، 50 نوافل، یہ اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ خطرناک ہو سکتا ہے. آپ فائنل اس پہ اگر روزے کے حوالے سے تو متعین ہے کہ اگر قضا روزے ہیں تو پہلے قضا روزے ہی رکھنے ہیں. فقہ جعفری کے اندر مستحب روزوں کی باری ہی نہیں آئے گی، لیکن نمازوں کے اندر گنجائش ہے کہ اگر قضا نماز کسی کے اوپر ہے تو وہ مستحب یا نفل نماز پڑھ سکتا ہے. تاکید اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی واجب نمازوں کو پورا کریں، پھر اس کے بعد نفل کی طرف. اس میں علامہ صاحب نے جو جملہ فرمایا نا کہ لوگوں کی رغبت، ہمارے صلاۃ التسبیح کے اندر آپ رات کو 1 بجے صلاۃ التسبیح رکھیں
تو اس کے اندر کم سے کم آپ کو 15 سے 20 صفحے ملیں گی آپ کو، اور ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ اگر چھوٹ گئی تو میرا سب کچھ چھوٹ گیا. لیکن وہی قوم جو بعین ہی آپ کی فجر کی نماز میں دیکھیں گے تو ان 11 صفحوں میں سے 20 صفحوں میں سے 3 صفحے باقی ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم کی رغبت نوافل کی طرف زیادہ ہے اور فرضیت کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے پرچے روزانہ جو لمبے لمبے چھپتے ہیں کہ اتنے اتنے پڑھے فلاں پڑھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کو ہم نے نوافل کی طرف زیادہ لگا دی ہے. ان کو کہا ہے کہ یہ ایک 4 رکعتیں، ابھی دیکھنا پوسٹیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی، پرچے بھی چھپنا شروع ہو جائیں گے کہ جمعۃ الوداع پہ آپ 2 رکعت پڑھیں 4 رکعت پڑھیں، پوری سال کی آپ کی معاف ہوگی. جاؤ بھائی چھٹی، نہ اذانیں دینے کی ضرورت ہے، نہ اماموں کو بھاگنے کی ضرورت ہے. آپ نے 4 رکعتیں پڑھ لی جمعۃ الوداع کے اندر، آپ کی پورے سال. تو جب قوم کو ہم یہ پیکج دے رہے ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ کون صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے آئے گا. اور اس قسم کی تو اتنے بڑے پلیٹ فارم سے اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے کہ بالکل ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ ادا کرنا، نہ کسی دعا سے نہ کسی معافی سے، کسی بھی چیز سے معاف نہیں ہو اس کا کمپنسیشن کرنا پڑے گا اسی اندر. بہت شکریہ. جی آخری بات کریں. علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا جماعتوں میں یقیناً لوگوں کی کمی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر بے رغبتی ہے فرائض کے حوالے. لیکن کچھ لوگ انفرادی طور پر نمازوں کے ساتھ ان کی ایک بڑی وابستگی ہوتی ہے، فرائض کے ساتھ یوں محبت ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ خوف خدا کے تحت پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہم فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، قضائیں بھی ہم کر رہے ہیں. تو آپ نے جیسے ایک سوال کیا تھا نا کہ پرٹیکولر اس رات جو اس نے فرائض کا بھی جو شخص اہتمام کرتا ہے اس کے لیے اس نفل کا ثواب ہے یا نہیں. تو ثواب ہے. اصل میں بعض لوگ یوں بھی کہہ جاتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو ثواب بھی نہیں ملے گا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ایسے بھی جیسے فیصلے بعض لوگ کر جاتے ہیں نا ایمان کے بھی، تو اسی طرح بھائی تیرا تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں حصہ. تو یہ لہٰذا اس میں بس یہ کہ جو لوگ انفرادی طور پر ایک ماشاءاللہ حساس ہیں عبادات کے معاملے میں اپنی قضاؤں، اگر وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، فرائض پہ بھی توجہ رکھتے ہیں، انہیں ثواب کی امید رکھنی چاہیے. وہ ایک الگ چیز. بہت شکریہ. تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.